آپ اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیں تو آپ دیکھیے آج سے 800-900 سال پہلے ایک فرقہ اٹھا تھا جس کا نام تھا باطنیہ، جس کو کرامتہ بھی کہا جاتا ہے، کرامتہ، اور جس کا ایک بہت بڑا لیڈر جس کا نام تھا عبید اللہ ابن حسن قیروانی عبید اللہ ابن حسن قیروانی نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے، دیکھیے عقل کا کیسے ناجائز استعمال کیا۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بد عقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن سے نکاح نہ کریں اور دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، جبکہ بہن اپنے بھائی کے مزاج کو جانتی ہے، اس کے مزاج سے واقف ہے، وہ جانتی ہے میرے بھائی کا غصہ کب آتا ہے، وہ جانتی ہے کہ میرے بھائی کا غصہ کیسے دور ہوتا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، وہ حسین ہے اور جمیل بھی ہے، لیکن یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ ایک بھائی اپنی خوبصورت بہن کو اور ہم مزاج بہن کو چھوڑ کر دوسرے کی بہن سے شادی کر لیتا ہے اور اپنی بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ جبکہ پھر آگے لکھتا ہے جب ہماری بہن ہمارے لیے کھانا بنا سکتی ہے، ہمارا پریشانی میں سر دبا سکتی ہے، ہمارے لیے بستر بچھا سکتی ہے، ہمیں دوا کھلا سکتی ہے، ہمارا مجبوری اور پریشانیوں میں ہمارا خیال رکھ سکتی ہے، تو پھر شادی کر کے اس کے ساتھ جنسی تسکین اور جنسی لذت حاصل کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ اور آگے وہ لکھتا ہے یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ اپنی حسین و جمیل اور خوبصورت سرمایہ کو اور حسین و جمیل بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دو اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر اپنے گھر پہ لے آؤ۔ یہ اسی عقل کا ناجائز فائدہ ہوا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، شریعت کہتی ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے ہو۔ اب شریعت کی جگہ ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ہاں عقل نے جب کام کرنا بند کر دیا ہے، اب ہم عقل کو دخل نہیں دے سکتے، شریعت ہی کی بات کو مانیں گے، اور شریعت کی بات کو ماننا ہی میرے بھائیوں عبادت ہے۔ اس لیے ہم اپنے تمام کاموں میں یہ دیکھیں کہ عبادت کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا نام عبادت ہے۔